حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء علیہ السلام میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 126 سال بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو 1000 سال عمر ملی، اس میں سے 950 سال تک آپ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو نوح بہت زیادہ رونے والا کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ علیہ السلام معمولی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عبد الشکور کے لقب سے یاد کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، بے شک وہ نوح علیہ السلام ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ بنی اسرائیل سورت میں آیت نمبر 3 میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا، اور قرآن مجید کی ایک سورت نوح، سورت نمبر 71 کا نام بھی آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی چالیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت فرمائی، اور اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئی۔ تمام لوگ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان پر بہت گرا گزرتا تھا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخرکار اس نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ، اور انہوں نے قوم نوح نے کہا، اے لوگو، تم اپنے خود ساختہ معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، تم ودا، سوا، یغوث، یعوق اور نصرہ بتوں کو نہ چھوڑنا۔ نوح 71 آیت نمبر 23 میں۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ودا، سوا، یغوث، یعوق اور نصرہ یہ 5 افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھے۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے ناموں کے مجسمے بنا کر رکھ دو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، پس انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ ہم نے حبشہ میں ایک خوبصورت گرجا دیکھا جس میں انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی تصاویر تھی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس گرجا گھر اور تصاویر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان یہود و نصاری میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر عبادت گاہ گرجا گھر تعمیر کرتے اور اس میں ان فوت شدہ لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھ لیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ گمراہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثیت۔ جب قوم نوح میں 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں مجسموں کی پوجا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے
فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب قوم نوح میں 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں مجسموں کی پوجا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ فرمان الہی ہے، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ سورۃ نوح میں آیات نمبر 1 میں۔ مزید تفصیل پڑھنے کے لیے ترجمہ تفسیر الاعراف آیت نمبر 49 اور ہود 11 آیت نمبر 25 میں پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ محشر کے میدان میں نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبد الشکور شکر گزار بندہ رکھا، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ نوح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے معذرت کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج بہت زیادہ غصے میں ہیں، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہرا رہے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان۔ نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے عذاب سے ڈرو، میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، کاش کہ تم یہ بات سمجھ لیتے۔ سورۃ نوح میں آیات نمبر 2 تا 4 تک بیان فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس سے رحمت نبوت عطا کی لیکن وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا میں تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں جب تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ سورۃ نمبر ہود میں آیت نمبر 28 میں بیان کیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھنے کے لیے ترجمہ تفسیر الاعراف آیت نمبر 59 اور 62 اور ہود نمبر 25 تا 26، شعراء میں 26 آیات 105 تا 110 اور مومن میں 23 تا آیت نمبر 23 تک پڑھا گیا ہے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، حالانکہ ان کا زمانہ بہت پہلے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جانب سے مختلف شبہات۔ حضرت نوح علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم ہمارے بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرہ کے غریب، کم عقل اور بیوقوف لوگوں نے کی ہے۔ تمہارے پیروکاروں میں کوئی بھی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ فرمان الہی ہے، ان نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اے نوح، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہماری قوم میں سے صرف انہی لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کی پیروی کی ہے جو کم درجہ کے کم سمجھ والے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ سورۃ نمبر ہود میں بتایا گیا ہے آیت نمبر 27 میں،
ان نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ نوح علیہ السلام تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہیں سنی۔ یقیناً اس آدمی نوح علیہ السلام کو جنون ہو گیا ہے، بس تم اس کے انجام کے بارے میں ایک وقت مقرر تک انتظار کرو۔ سورۃ مومن میں آیت نمبر 24 تا 25 میں بیان کیا ہے۔ مزید معلومات کے لیے پڑھنے اور تفصیل شعراء میں پڑھیں آیت نمبر 111 اور قمر میں پڑھیں آیت نمبر 9 میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جانب سے مختلف شبہات۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ہماری ہی طرح انسان ہو، تم ہمارے بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرہ کے غریب، کم عقل اور بے وقوف لوگوں نے کی ہے۔ تمہارے پیروکاروں میں کوئی بھی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ فرمان الہی ہے۔ ان نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اے نوح، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہماری قوم میں سے صرف انہی لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے پڑا آپ کی پیروی کی ہے جو کم درجہ کے کم سمجھ والے ہیں، اور یہ ہم بھی دیکھتے ہیں تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ سورۃ نمبر ہود میں بیان کیا ہے آیت نمبر 27 میں۔ ان نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ نوح علیہ السلام تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہیں سنی۔ یقیناً اس آدمی نوح علیہ السلام کو جنون ہو گیا، بس تم اس کے انجام کے بارے میں ایک وقت مقرر تک انتظار کرو۔ سورۃ مومن میں آیت نمبر 24 تا 25 میں بیان کیا ہے۔ مزید معلومات کے پڑھنے کے لیے تفسیر شعراء میں جائیں اور 26 آیت نمبر پڑھیں، 111 اور سورۃ قمر پڑھیں آیت نمبر 9۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جانب سے قوم کے شبہات کا ازالہ۔ حضرت نوح کے بارے میں قوم کے شبہات ان کی جہالت اور کم عقلی کا واضح ثبوت تھا۔ حق حق ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی پیروی قوم کے امیر لوگ کریں یا غریب۔ انسانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی پیروی کرنے میں غریب لوگوں نے ہی پہل کی ہے۔ قوم کے انتہائی سخت رویے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل کی ہے اور میرا تمہارے جیسا انسان ہونا نبوت ملنے میں رکاوٹ نہیں۔ میری رسالت پر ایمان لانے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی مجھے نبوت ملنے سے مانع نہیں۔ اس لیے انسان ہونے اور عقل فہم رکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جیسے ہیں۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے، مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے۔ میں تو تم سے خیر خواہی سے پیش آ رہا ہوں اور اس دعوت پر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا۔ میرا صلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تم میرے پیروکاروں کو گٹیا کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے دور کر دوں۔ یاد رکھو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو چکا ہے، لہٰذا تم میری خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات مان لو۔ فرمان الہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ سورۃ اعراف میں بیان کیا ہے آیت نمبر 61 تا 62 تک۔ نوح علیہ السلام نے کہا، سنو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ اجرت نہیں مانگتا۔
میرا صلہ تو رب العالمین کے پاس محفوظ ہے، پس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ سورۃ شورى میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 107 تا 110 تک۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہی نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا ساتھ رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا باری معلوم ہوتا ہے تو یاد رکھو میرا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، پس تم اور تمہارے شرک کا مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں سے کسی پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے ساتھ وہ کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، پھر بھی تم اگر حق سے منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہوں۔ سورہ یونس میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 71 تا 72 میں۔ مزید تفصیل پڑھنے کے لیے ترجمہ تفسیر کے ساتھ سورۃ ہود پڑھے 111 آیت نمبر 28 تا 31 میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کی دھمکی سے اور عذاب کا مطالبہ۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوتی حق دیتے رہے اور قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی رہی اس کے اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوتی حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ آخر کار ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی جیسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوار نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے دعوتی حق کو قبول کرنے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہوئے ہو لے آؤ۔ فرمان الہی ہے، قوم نوح نے کہا، اے نوح، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ سورۃ شورى میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 26 میں اور 116 میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی ہے، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اسی سے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، تم اسی عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ سورۃ ہود میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 32 تا 33 میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوتی ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوتی ایمان قبول کرنے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ فرمان الہی ہے، نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرمائیے۔ سورۃ شورى میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 117 تا 118 میں۔ اور بلا شبہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے انہیں ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت کرب عظیم سے بچا لیا۔ سورۃ صفت آیت نمبر 75 تا 76 میں بیان کیا ہے، اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی دی، جب انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت عذاب سے نجات عطا فرمایا۔ سورۃ انبیاء میں بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 21 تا 76 میں۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھنے کے لیے ترجمہ تفسیر سورۃ مومنین پڑھیں، آیت نمبر 26 میں، اور سورۃ نوح پڑھیں، آیت نمبر 5 تا 6، 21 تا 27، اور قمر پڑھیں 10، آیت نمبر 10 پڑھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی درخواست کی قبولیت اور کشتی تیار کرنے کا حکم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول فرما لی۔ آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور اس نوح علیہ السلام قوم کے خلاف مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔
सूरत अंबिया में बयान फरमाया है, आयत नंबर 77, नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी गई कि आपकी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके हैं इनके सिवा अब और कोई भी ईमान नहीं लाएगा। बस आप इस गम पर ना कीजिए जो ये कर रहे हैं, आप हमारी आंखों के सामने हमारी वही के मुताबिक कश्ती तैयार करें और जालिमों के बारे में हमसे कोई बात ना करें। सूरत हूद में बयान किया है, आयत नंबर 36 था 37। मज़ीद तफसील के लिए पढ़ने के लिए तर्जमा तफसीर पढ़ें सूरत मोमिन आयत नंबर 27। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैयार करने पर कौम का मजाक उड़ाना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक ऐसे मैदान में कश्ती तैयार करने में मसरूफ़ हो गए। कुर्बो जवार में दूर दूर तक कश्ती चलाने के लिए पानी मौजूद नहीं था। आप अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर लोग जब आपके पास से गुज़रते तो आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहते, यहाँ तो दूर दूर तक पानी मौजूद नहीं, आप पानी में चलाने के लिए कश्ती बना रहे हैं। इन कौम ने नूह के तसव्वुर में भी नहीं था कि अल्लाह ताला ने इन्हें पानी में गर्क करने वाला है। आप अलैहिस्सलाम इन्हें जवाब देते कि जिस तरह आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो इसी तरह एक दिन तुम्हारा मजाक भी उड़ाया जाएगा। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार कौन होता है। फरमाने इलाही है, वो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। जब इनकी कौम के सरदार इनके पास से गुजरते तो इनका मजाक उड़ाते। वो नूह अलैहिस्सलाम कहते, अगर तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो तो हम भी एक दिन तुम्हारा इसी तरह मजाक उड़ाएंगे जिस तरह तुम उड़ा रहे हो। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा किस पर वो अजाब आता है जो इससे दुनिया में रसवा कर देगा, इस पर आखिरत में भी हमेशा का अजाब नाजिल होगा। सूरत हूद में बयान फरमाया है, आयत नंबर 38 था 39 में, तूफ़ान की आमद, मोमन बंदों और जानवरों को कश्ती में सवार करने का हुक्म। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार कर चुके तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप खुद भी कश्ती में सवार हो जाइए। मेरे मोमन बंदों और तमाम हैवानात में से जोड़ा जोड़ा कश्ती में सवार कर लीजिए, मगर कफ़ार में से किसी को भी कश्ती में सवार ना करना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मोमन बंदों को, जिनकी तादाद तकरीबन 80 थी, कश्ती में सवार कर लिया, जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम, हाम, याफस और इनकी बीवियां भी शामिल थी। तूफ़ान की आमद, मोमन बंदों और जानवरों को कश्ती करने में सवार करने का हुक्म। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार कर चुके तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप खुद भी कश्ती में सवार हो जाइए और मेरे मोमन बंदों और तमाम हैवानात में से जोड़ा जोड़ा कश्ती में सवार कर लीजिए, मगर कफ़ार में से किसी को भी कश्ती में सवार ना करना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मोमन बंदों को, जिनकी तादाद तकरीबन 80 थी, कश्ती पर सवार कर लिया, जिनमें हज़रत नूह के बेटे साम, हाम और याफस और इनकी बीवियां भी शामिल थी। तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा भी सवार कर लिया। फिर अल्लाह ताला ने ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान भेजा कि आसमान से भी ज़ोरदार बारिश बरसने लगी, ज़मीन से भी पानी उबलने लगा। चंद लम्हात के अंदर अंदर इतना ज़्यादा हो गया कि अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती तैरने लगी। फरमाने इलाही है, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनव्वर से पानी उबलने लगा तो हमने कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, इस कश्ती में हर किस्म के जानवरों का एक जोड़ा नर और मादा सवार कर लो और अपने घर के लोगों मोमनों को भी सवाए इन कफ़ार के जिनके बारे में गर्क होने का हुक्म आ चुका है, तमाम ईमान वालों को भी सवार कर लो। इस नूह अलैहिस्सलाम पर बहुत ही कम लोग ईमान लाए थे। सूरत हूद में बयान किया है, आयत नंबर 40 में, जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में मोमिनीन के साथ सवार हो गए तो हमने आसमान के दरवाज़े मूसलाधार बारिश के साथ खोल दिए और ज़मीन से पानी के चश्मे जारी कर दिए। बस ये ज़मीन और आसमान का सारा पानी कौम नूह की हलाकत के लिए जमा हो गया, जो मुक़द्दर हो चुका था। और हमने इन नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनों को तख्तों और कीलों से बनी हुई कश्ती पर सवार कर दिया, जो हमारी निगाह के सामने चल रही थी। ये सब अजाब कफ़ार के बुरे अमाल का बदला था। सूरत कमर में बयान किया, आयत नंबर 11 था 14 में,
اے نوح علیہ السلام پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں اطمینان سے سوار ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا اے میرے رب مجھے کسی بابرکت جگہ پر اتارنا اور آپ ہی سب سے بہتر جگہ پر اتارنے والے ہیں۔ سورۃ مومن میں بیان کیا ہے آیت نمبر 28 تا 29 میں بہتر جگہ پر اتارنے والے ہیں۔ سورۃ مومن میں بیان کیا ہے آیت نمبر 28 تا 29 میں۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھنے کے لیے ہود آیت پڑھیں، آیت نمبر 11۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھیے ترجمہ تفسیر ہود 11 آیت نمبر 41 اور مومن میں پڑھیں آیت نمبر 23 تا 27 میں۔ پانی کی طغیانی میں کفار کی ہلاکت اور کشتی کا بحفاظت چلنا۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ طغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح سلامت چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ فرمان الہی ہے، بے شک جب پانی کے طوفان میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دے۔ یاد رکھیے، نصیحت حاصل کرنے والے کان اسے یاد کریں۔ سورۃ حاقہ میں بیان کیا ہے آیت نمبر 11 تا 12 میں، وہ کشتی انہی پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر چل رہی تھی۔ سورۃ ہود میں بیان کیا ہے آیت نمبر 21 میں، پھر انہوں نے کفار اس نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے اسے نوح اور ان لوگوں کو نجات دلائی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ سورہ یونس میں بیان کیا ہے آیت نمبر 73 میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مشرک بیٹے سے مکالمہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہی تھی، اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے یام، جس کا لقب کنعان تھا، کو آواز دی کہ آؤ آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لیا۔ فرمان الہی ہے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام، جس کا لقب کنعان تھا، کو پکارا جو ان سے دور کچھ فاصلے پر تھا، الگ تھلگ تھا۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کفار کے ساتھ نہ رہ جاؤ۔ اس نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا، میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، آج اللہ کے حکم عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہو۔ اسی وقت ان دوران کے درمیان موج حائل ہوگی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ سورۃ ہود میں بیان کیا ہے آیت نمبر 42 تا 43 میں۔ سورۃ ہود میں بیان کیا ہے آیت نمبر 42 تا 43 میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے پر پدری شفقت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو کشتی پر سوار کرنا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اسے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے بچانے کی درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، نوح اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے، آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، آپ کو مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہ ہو، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں شامل نہ ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سورۃ ہود میں بیان کیا ہے آیت نمبر 45 تا 47 میں۔ کفار کی ہلاکت کے بعد طوفان کی تکمیل اور مومنین کی شکر الہی کا حکم۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا،
جس میں تمام کفار ڈوب گئے، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ کا حکم طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ۔ آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پہاڑ پر جا ٹھہری اور عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیے۔ آپ پر آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا سایہ رہے گا۔ ان میں سے کچھ کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو آگے چل کر کافر کی راہ اختیار کر لیے۔ ان کا مقصود دنیا کا عیش و آرام ہوگا۔ ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے لیکن آخر کار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ فرمان الہی ہے، اے زمین اے پانی کو نگل جا، اے آسمان برسنے سے رک جا۔ اسی وقت پانی خشک کر دیا گیا اور کفار کا کام تمام ہو گیا۔ کشتی جو پہاڑ جو عراق میں موصل شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ہوئی جا کر ٹھہری اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، ظالم لوگوں سے اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ سورۃ ہود میں بیان کیا ہے آیت نمبر 44 میں، اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکات کے ساتھ کشتی سے اتر جائیے۔ آپ پر آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان پر ہماری برکتیں نازل ہوں گی، اور کچھ قوموں کو ہم دنیا میں تو فائدہ پہنچائیں گے لیکن پھر آخرت میں ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب پہنچایا جائے گا۔ سورۃ ہود میں بیان کیا ہے آیت نمبر 48 میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کو شکر ادا کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ کشتی کو ان کے لیے مسخر فرما دیا تھا اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس واقعہ کو عبرت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، وہی ہے جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سوار کر سکو۔ پھر جب ان کی پیٹھ پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو، پاک ہے وہ اللہ جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع بنایا، اور ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بے شک ہمیں ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایمان کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کی، مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا حقیقی بیٹا یام بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کی مستحق ٹھہری۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے کفار کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال دی ہے۔ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھی، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی تو وہ شوہر اللہ کے مقابلہ میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ ان بیویوں سے کہہ دو کہ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سورۃ التحریم میں بیان کیا ہے آیت نمبر 10 میں، حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کو جمع کر کے ایک سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اے عبد الشمس کی اولاد، اے عبد المناف کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اے فاطمہ، ایمان لا کر نیک اعمال کر کے اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی کام کا نہیں آ سکوں گا۔ وضاحت، ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر رشتہ داری دوستی بھی آخرت میں کام نہیں آئے گی، اس لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی اولاد کو وصیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا۔ آپ علیہ السلام کی اولاد جو کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھی، انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل عربی اور فارسی اور رومی وجود میں آئی۔ یافس کی نسل ترک، سکالبہ، یجوج مجوج پیدا ہوئے۔ حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور برابر اقوام وجود میں آئی۔
حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی دوسرے آدم کہلائے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، ہم نے ان نوح علیہ السلام ہی کی نسل کو باقی رکھا۔ سورۃ صفت نے بیان کیا ہے آیت نمبر 77 میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں، 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلامات کا پلڑا باری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھتے رہنا، کیونکہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جن سے منع فرمایا، میں تمہیں اللہ کا شرک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں، تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کیا ہوتا ہے؟ کیا اچھے جوتے پہننا، اچھا لباس پہننا، سواری کے لیے اچھا جانور رکھنا، یا اس کے پاس کثرت سے دوستوں کی آمد و رفت کا رہنا تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر تکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق کی حقیقت کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کے اچھے اچھے واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو اس طرح کے اچھے اچھے روز کے روز واقعات ملیں۔